ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। जामिया कराची वैन में धमाका, 3 चीनी बाशिंदों समेत 4 अफराद हलाक। धमाके में रेंजर्स के 4 एहलकार जख्मी हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जामिया कराची धमाके पर अफसोस का इजहार। नवाज शरीफ को पासपोर्ट जारी कर दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को जारी करदा पासपोर्ट की मुद्दत 10 साल है। तरजीही बुनियाद पर आम कैटेगरी में जारी किया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्लिम लीग नून का प्लांटेड एजेंट है, हमें उस पर एतमाद नहीं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेशावर में पार्लियामेंटेरियन के इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा, हमने इस्तदा की थी कि तीनों जमातों के इकट्ठे केसेस देखें क्योंकि एम्पायर हमेशा गैर जानिबदार होता है। पंजाब में इंतजामी मामला चलाने के लिए निगरां वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने निगरां काबीना तश्कील देने पर गौर शुरू कर दिया है। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। जामिया कराची के अंदर वैन में धमाका हुआ है, जिसमें 3 चीनी बाशिंदों समेत 4 अफराद हलाक और 3 जख्मी हो गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जामिया कराची के अंदर वैन में धमाका हुआ है, जिसमें 3 चीनी बाशिंदों समेत 4 अफराद हलाक और 3 जख्मी हो गए। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक धमाका जामिया कराची में कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के करीब वैन में हुआ और वैन कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट की ही थी। धमाके के बाद रेस्क्यू और सिक्योरिटी इदारे जामिया कराची पहुंच गए और इलाके को घेरे में लेकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गईं। धमाके के बाद वैन में आग लग गई थी, जिसे बुझा दिया गया, जबकि बम डिस्पोजल स्क्वाड को भी तलब किया गया है। जामिया कराची के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए गए। धमाके में जख्मी होने वाले अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां 3 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। पुलिस जराये के मुताबिक वैन में 7 से 8 अफराद मौजूद थे। ताहम वैन से बाहर भी कितने अफराद मुतासिर हुए हैं, इस हवाले से फौरी तस्दीक न हो सकी। जराये रेंजर्स का कहना है कि धमाके में रेंजर्स के 4 एहलकार जख्मी हुए हैं। चारों एहलकार मोटरसाइकिल पर वैन की सिक्योरिटी पर तैनात थे। जख्मी एहलकारों की हालत खतरे से बाहर है। धमाका इब्तिदाई तौर पर गैस सिलेंडर का बताया गया है। ताहम पुलिस जराये का कहना है वैन में धमाका खेज मवाद नस्ब किया गया था। DIG ईस्ट मुक़द्दस हैदर का कहना है कि इब्तिदाई तौर पर कुछ नहीं कह सकते। यूनिवर्सिटी में धमाका तखरीबकारी है या हादसा, तहकीकात कर रहे हैं। बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब किया गया है। दूसरी जानिब कराची पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन का कहना है कि इम्कान है धमाका खुदकुश था। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक बुर्का पोश खातून मुलविस हो सकती है। पुलिस जराये का कहना है कि धमाके में जाबहक होने वाले चीनी कराची यूनिवर्सिटी में मौजूद चीनी जबान सिखाने के सेंटर से पढ़ाकर वापस आ रहे थे। हलाक शुदगान वहां चीनी जबान पढ़ाते थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जामिया कराची में होने वाले धमाके में कीमती जानों के ज़िया पर रंजो गम और अफसोस का इजहार किया है। एक बयान में वजीर आजम का कहना था कि वो इंतहाई काबिल मुज़म्मत वाक़े में मुतासिरा खानदानों के गम में शरीक हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने में हर तरह से आपकी मदद करेंगे। इत्तेहाद और इज्तिमाई कोशिशों से दहशत गर्दों का किला कमा करेंगे। वजीर आला सिंध ने जामिया कराची में धमाके की इब्तिदाई तफसीलात से भी वजीर आजम को आगाह किया। वजीर आजम ने जख्मियों को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत की है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने धमाके का नोटिस लेते हुए IG पुलिस को फोन किया और जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया। नवाज शरीफ को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी नहीं किया गया। हुकूमत की तब्दीली के बाद पासपोर्ट की तजदीद की हिदायत जारी की गई थी। नवाज शरीफ अब किसी भी वक्त पाकिस्तान के लिए रवाना हो सकते हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बड़े भाई मियां नवाज शरीफ को सिफारती पासपोर्ट और इसहाक डार को आम पासपोर्ट जारी करने का हुक्म दिया था। लंदन में पाकिस्तानी मिशन को दोनों पासपोर्ट जारी करने के अहकाम दिए गए थे। वज़ीर आज़म ने इसहाक डार को भी सिफारती पासपोर्ट जारी करने का हुक्म दिया था। ताहम सिफारती अमले ने वाज़ेह किया था कि इसहाक डार को सिफारती पासपोर्ट जारी नहीं किया जा सकता। सिफारती अमले की ब्रीफिंग के बाद वजीर आजम ने इसहाक डार को आम पासपोर्ट जारी करने का हुक्म दिया था।
سابق وزیر اعظم نے کارکنوں کو ہدایت کی کہ وہ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف سوشل میڈیا پر دستخطی مہم چلائیں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ کارکنان لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ پی ٹی آئی نہیں بلکہ پاکستان کی جنگ ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ عمران خان نے کہا کہ ملک وسائل کی کمی کی وجہ سے نہیں، اداروں کے تباہ ہونے سے غریب ہوتے ہیں۔ غریب ملکوں کا نظام چوروں کو نہیں پکڑ سکتا، اس لیے غربت ہوتی ہے۔ ملک کا مستقبل خطرے میں ہے، ان چوروں کے خلاف قوم کو کھڑا ہونا ہوگا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ سازش کے تحت شریف خاندان کو واپس لایا گیا۔ شہباز شریف پر 16 ارب روپے کا کرپشن کا کیس ہے۔ شہباز شریف نے آتے ہی ایف آئی اے کے تفتیشی افسر کو فارغ کیا۔ اس نے آتے ہی اپنے لوگوں کو اوپر بٹھا دیا ہے۔ اب ایف آئی اے والے طاقتور پر ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈریں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمیں وراثت میں وہ ملک ملا جس کا دیوالیہ نکلا ہوا تھا، ادارے تباہ تھے، پروپیگنڈے کے باوجود ہماری حکومت صحیح راستے پر تھی۔ ہم نے کسانوں کو فصل کی پوری قیمت وقت پر دلائی، شوگر مافیا کا مقابلہ کیا، 5 فصلوں کی سب سے زیادہ پیداوار ہمارے دور میں ہوئی۔ ہماری حکومت کو سازش سے اس وقت گرایا گیا جب ہم ہر مشکل سے نکل چکے تھے۔ عمران خان نے کہا کہ آج بھی کہتا ہوں، پاکستان دنیا میں سب سے سستا ترین ملک ہے۔ کرونا کی وجہ سے پوری دنیا میں مہنگائی ہے۔ ہم نے ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھائیں، ٹیکس زیادہ اکٹھا کیا اور پیٹرول فضل الرحمان کی قیمت کم رکھی۔ انہوں نے کہا پاکستان میں جہاں بھی لوٹے جائیں گے، انتظار ہے عوام ان کے ساتھ کیا کرتی ہے۔ خیبر پختونخوا سے ایک ہی لوٹا ہے۔ میں انتظار کر رہا ہوں کہ نور عالم اپنے حلقے میں آ کر لوگوں سے ووٹ مانگے۔ سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ڈاکوؤں کو بتانا چاہتے ہیں کہ کسی صورت امپورٹڈ حکومت منظور نہیں کریں گے اور اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ حقیقی آزاد اور جمہوریت بچانے کے لیے پوری قوم منظم ہو کر ان کا مقابلہ کرے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ 27 رمضان المبارک کو شب دعا منائیں گے۔ شب دعا کے لیے ہر جگہ رات کو 10 بجے دعا کرائی جائے گی۔ پاکستان میں ہر جگہ پر اسکرینز لگائیں گے۔ میں خود مولانا طارق جمیل کے ساتھ دعا میں شرکت کروں گا۔ دعا اور نمرہ کے بعد کراچی سے لاپتہ ہونے والی 25 سالہ دینار کے واقعے کا بھی ڈراپ سین، مبینہ نکاح نامہ بھی سامنے آ گیا۔ کراچی سے گمشدہ ہونے والی دعا زہرا نے عدالت میں والد کے گھر میں گھسنے اور اغوا کی کوشش کے خلاف درخواست دائر کر دی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پنجاب میں نئے وزیر اعلیٰ کے تاحال حلف نہ اٹھائے جانے کے باعث صوبے میں انتظامی معاملات مفلوج ہو رہے ہیں، جس سے نمٹنے کے لیے نگراں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے نگراں کابینہ کی تشکیل پر غور شروع کر دیا ہے اور اس حوالے سے انہوں نے اپنے قریبی ساتھیوں اور قانونی ماہرین سے مشاورت شروع کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اجلاس ہوا ہے جس میں سابق وزیر قانون راجہ بشارت، سبطین خان، میاں محمود الرشید سمیت دیگر وزراء نے شرکت کی ہے، جس میں طے پایا گیا ہے کہ جب تک پنجاب میں حکومت سازی کا آئینی بحران حل نہیں ہو جاتا، اس وقت تک صوبے کے انتظامی امور چلانے کے لیے نگراں کابینہ تشکیل دی جائے۔ ذمہ دار ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ نگراں کابینہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں بنائی جا رہی ہے، جس کا مقصد روزمرہ کے امور دیکھنا ہوگا اور نگراں کابینہ 6 سے 8 اراکین پر مشتمل ہو سکتی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ نگراں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار، جنہوں نے 1 اپریل کو عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا، انہوں نے گزشتہ روز چیف سیکریٹری سمیت دیگر اعلیٰ افسران کو طلب کر کے ان سے صوبے میں امن و امان سمیت دیگر امور پر بریفنگ لی ہے۔ سولجر بازار کے علاقے سے رواں ماہ لاپتہ ہونے والی 25 سالہ دینار نامی لڑکی کے لاپتہ ہونے کے واقعے کا ڈراپ سین ہو گیا۔ دینار چند روز قبل سولجر بازار کے علاقے سے لاپتہ ہوئی تھی۔ لڑکی کے لاپتہ ہونے پر اس کے والد دیدار علی اپنی بیٹی کے اغوا کا مقدمہ درج کرانے آئے تھے، جس پر پولیس نے ان سے درخواست وصول کر کے اعلیٰ افسران کی ہدایت لینے کے بعد مقدمہ درج کرنے کا کہا تھا۔ دلہن کی جانب سے وکیل اور گواہان کے خانے میں خود مختار درج ہے۔ دلہن کی تاریخ پیدائش 28 اپریل 1997 درج کرائی گئی ہے، جبکہ دلہا کی جانب سے بھی کوئی وکیل مقرر کیے گئے خانے میں خود مختار درج کرایا گیا ہے۔ شادی کے گواہان میں 2 افراد کا نام درج کرایا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ نکاح نامہ سامنے آنے اور لڑکی کے اہل خانہ سے رابطہ ہونے کے بعد اہل خانہ نے اغوا کی درخواست واپس لے لی۔ کراچی سے لاپتہ ہونے والی دعا زہرا نے لاہور کی سیشن عدالت میں والد کے خلاف درخواست دائر کر دی، جس میں دعا نے شادی کے بعد والد پر لاہور میں واقع گھر میں گھسنے کا الزام عائد کیا ہے۔ دعا نے والد اور کزن پر اغوا کی کوشش کا بھی الزام لگاتے ہوئے کہا کہ والد کزن زین العابدین سے زبردستی شادی کروانا چاہتے ہیں اور میں اپنے خاوند کے ساتھ
ہنسی خوشی رہ رہی تھی۔ دعا زہرا کا کہنا تھا کہ 18 اپریل کو والد اور کزن زین العابدین اچانک گھر میں گھس آئے۔ دونوں نے مجھے اور میرے خاوند کو دھمکیاں دی اور مجھے میرے گھر سے اغوا کرنے کی کوشش کی۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ اہل محلہ کی جمع ہونے پر دونوں کی کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ اپنی پسند سے شادی کی ہے، خاوند کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ دعا نے لاہور ہائی کورٹ میں اپنے والد کے خلاف ہیراسمنٹ کی درخواست دی، جس میں استدعا کی ہے کہ عدالت نے والدین اور کزن کو ہراساں کرنے سے روکنے کا حکم دے۔ عدالت نے دعا زہرا کو ہراساں کرنے سے روکتے ہوئے پولیس کو دعا زہرا کو ہراساں کرنے سے تحفظ دینے کا حکم دے دیا۔ اس سے قبل کراچی کی دعا زہرا کا شوہر ظہیر احمد کے ساتھ نیا ویڈیو بیان سامنے آیا تھا، جس میں دعا کا کہنا تھا کہ مرضی سے شادی کی، گھر والے زبردستی کسی اور سے شادی کروا رہے تھے، عمر بھی غلط بتائی، کسی نے اغوا نہیں کیا، اپنی مرضی سے آئی ہوں۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔